کہ کیا تعلق باللہ کا جو مقصد انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، کیا اس مقصد کے بغیر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور شکریہ سمیر بھائی، ایک تو آج کا موضوع انتہائی مفید اور وقت کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ہے صحیح کہ آج ہماری زندگی میں ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے سوائے تعلق باللہ کے، اور ایک مسلمان کی نجی زندگی ہو، اجتماعی، معاشرتی، معاشی یا بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کے اگر معاملات کا ہم جائزہ لیں تو آج جہاں جہاں بگاڑ نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ اور سبب ہمیں تعلق باللہ میں کمزوری نظر آتی ہے۔ اور بلکہ آپ کا جو سوال ہے نا، تو اس کا جواب ہم معروضی حالات مسلمانوں کے جو ہیں اس کا جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ تعلق باللہ کے بغیر انسان کی زندگی کیسی ہے، چاہے وہ نجی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں۔ تو بے مقصد زندگی ہے، کھوکھلی زندگی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تعلق باللہ کے بغیر کوئی بھی انسان اس کشتی کی مانند ہے نا کہ جو بغیر ملا اور بغیر کسی ساحل کے، بغیر کسی لنگر کے وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ تو یہ انسان جس کا رب سے تعلق نہیں ہے تو وہ کیفیت اس کی ہے کہ وہ لہروں کے، ان کے تھپیڑوں کے وہ اس کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، کبھی اس کو کہیں پٹخ دیا، کہیں لے گئے۔ تو یہ انسان کی کیفیت ہے کہ اگر اس کی زندگی سے اپنے خالق و مالک سے تعلق ٹوٹ جائے تو پھر اس کی زندگی اس کیفیت میں آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اگر یہ جو عبادت کا جو ایک تعلق ہے، اپنے خالق و مالک سے جو تعلق ہے، یہ ختم ہو جائے تو یعنی اس کی زندگی سے مقصد ختم ہو گیا، بے مقصد اس کی زندگی ہے۔ ہم دیکھیں نا، باہر اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی مقصد سے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا رہا ہے، دوسرے کونے سے اس کونے میں آ رہا ہے واپس، یعنی بغیر کوئی اس کا مطلب اور مقصد اور کوئی اس کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، تو وہ آوارہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی کوئی مقصدیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر انسان اپنی مقصدیت کو، اپنے مقصد حیات کو بھول جائے گا، رب سے تعلق کو وہ فراموش کر دے گا، تو پھر اس کی زندگی وہ اس کیفیت میں گزرے گی کہ وہ بے مقصد زندگی ہے، نہ اس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہے، نہ اخروی کوئی فائدہ۔ یعنی عبادات اگر انسان کی زندگی سے نکل جائیں تو صرف اخروی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کی نحوست وہ اس کے دنیا کے جتنے معاملات ہیں، چاہے اس کے مالی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، وہ سب پر اس کی نحوست اور بے برکتی نازل ہوتی ہے۔ صاحب بہت اہم گفتگو ہے آپ کی، میں چاہتا ہوں آپ تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جواب مکمل کریں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس اہم ترین موضوع تعلق باللہ پر جو مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس کو سنیں گے بھی، اس سے استفادہ بھی کریں گے اور اخروی سامان کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ تعلق باللہ کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور بریک سے قبل مفتی صاحب ہمیں جواب عنایت فرما رہے تھے کہ تعلق باللہ کے بغیر انسان کی زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے، حضرت کیا فرمائیے گا؟ سمیر بھائی، تعلق باللہ کے بغیر انسان کی زندگی وہ مقصدیت کا اس میں فقدان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں کہ اخلاقی طور پر بھی انسان بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو برائیوں سے روکنے والی واحد چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا خوف و خشیت، اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت۔ یہ ایک رکاوٹ ہے کہ جو اس کے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ وہ کسی بھی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، صحیح، اللہ کی بارگاہ میں اس کی جواب دہی ہونی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مواخذہ کیا جائے گا۔ یہ اعمال اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہیں۔ انسان کا رب سے تعلق جتنا گہرا ہوگا وہ گناہوں کی طرف اتنی حیا کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے اتنی حیا کرے گا، اور جتنا تعلق کمزور پڑ جائے گا وہ گناہوں پہ اتنا جری ہو جائے گا، اس کے پیش نظر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی حیا، کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو، یعنی تمہیں کوئی احساس نہیں ہوگا۔ تو تعلق باللہ جب اس سے انسان خالی ہو جائے تو پھر وہ گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کوئی اس کو حیا اور شرم نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں نا کہ جب وہ گناہوں پہ جری ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں کہ وہ اس کی زندگی پر، اس کی زندگی سے جڑے ہوئے تمام معاملات پر اس کے اثرات بد وہ مرتب ہوتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی ہم سے تعلق اس کا ٹوٹ جائے گا، تو ایسا نہیں کہ صرف وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا تو اس کا گناہ ہو رہا ہے، صرف آخرت میں پکڑ ہونی ہے، دنیاوی طور پر بھی اس کے جو معاشی معاملات ہیں فرمایا کہ ہم اس میں تنگی کر دیں گے۔
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے روزگار کے معاملات میں تنگی ہے، اس کے گھریلو معاملات میں تنگی ہے، یعنی اس کی زندگی سے جڑے ہوئے ہر معاملے میں وہ ایک بے سکونی کی کیفیت اس کے سامنے رہے گی۔ ایسا ہی ہے۔ ظاہری مادی جتنے بھی وسائل ہیں، آسائشوں کا سامان ہے، وہ ہونے کے باوجود بھی وہ کل بھی ایک سکون و طمانینت اسے حاصل نہیں ہوگے۔ تو اللہ رب العالمین کا تعلق اگر انسان اس سے خالی ہو جائے اور اس کیفیت سے اگر وہ محروم ہو جائے تو پھر وہ پریشانیاں در پریشانیوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے۔ اور پھر کبھی اگر اس کی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے، یعنی اگر اللہ سے تعلق ہے تو ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کہ وہ مشکلات سے نکالنے والا ہے، وہ آسانیاں فراہم فرمانے والا ہے، وہ مدد فرمانے والا ہے، وہ ان کیفیات سے مجھے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ یعنی ہمیں یہ ایک ڈھارس اور امید ہوتی ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین میری حفاظت فرمانے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کرم فرمانے والا، ضرور کرم فرمایا جائے گا۔ لیکن جب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو انسان نا امیدی کی طرف جائے گا، مایوسی کی طرف جائے گا، ایسا ہی ہے۔ وہ روحانی طور پر اس کو اپنا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ملے گا، اس کی بیک پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یعنی وہ اپنی طرف سے ایک نا امیدی کی طرف چلا جائے گا۔ تو جب تعلق باللہ انسان مضبوطی کے ساتھ اس سے جڑتا ہے تو یہ سارے اوصاف اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ سے نوازا جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں نوازا جاتا ہے، اس کے نجی معاملات سے لے کر معاشرتی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، اللہ رب العالمین اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔